بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ ملک کی عظمت، اس کے فضائل، اس کی برکتیں، اس کا پیام اور اس کے دنیا و آخرت پر ہونے والے اثرات کا ذکر کریں گے۔ یہ سورہ قرآن کی وہ عظیم سورت ہے جسے نجات دینے والی اور سفارش کرنے والی بھی کہا گیا ہے۔ آئیے اس عظیم سورت کے نورانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ملک قرآن مجید کی 67ویں سورت ہے۔ اس میں کل 30 آیات ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، قدرت، عظمت، موت و حیات کے مقصد اور اللہ کی مخلوقات کے نظام کا ذکر کرتی ہے۔ سورہ ملک کو تلاوت کرنے والا انسان اپنے ایمان کے اندر مضبوطی محسوس کرتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ تبارک الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ سنن ترمذی۔ ایک اور حدیث میں ہے، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہے حتیٰ کہ اسے بخشوا دیا جاتا ہے۔ مسند احمد۔ یہ سفارش کرنے والی سورت ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ خوف میں ہوں گے، اعمال کمزور ہوں گے، تو سورہ ملک روشنی بن کر آئے گی اور کہے گی، اے اللہ، یہ مجھے پڑھتا تھا، اسے عذاب نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ کر سوتے تھے۔ سنن ترمذی۔ رات کو سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کرنے سے رات آرام سے گزرتی ہے، شیطان دور رہتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، قبر کا عذاب نہیں آتا۔ یہ سورت مومن کی محافظ بن جاتی ہے۔ سورہ ملک کئی اہم پیغامات دیتی ہے۔ نمبر 1، زندگی اور موت کا مقصد۔ اللہ فرماتا ہے، اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی ہم دنیا میں کھیلنے نہیں آئے، ہم آزمائش میں ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آسمانوں کی تخلیق، پرندوں کا اڑنا، زمین کا پھیلاؤ، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ نمبر 3، انکار آخرت پر وارننگ۔ سورہ ملک ان لوگوں کو بھی خبردار کرتی ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بتاتی ہے کہ جہنم کی آگ بہت شدید ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے ایمان اور عمل لازم ہے۔ نمبر 4، اللہ کی رحمت۔ اللہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جس نے سچی توبہ کی، اسے اللہ
اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مردہ مومن کے پاس قبر کے فرشتے عذاب لے کر آتے ہیں تو سورہ ملک کہتی ہے ادھر نہیں آ سکتے، یہ شخص مجھے پڑھتا تھا۔ پھر سورت اس مومن کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ اسی لیے اکثر صحابہ اس سورت کو نجات دینے والی کہتے تھے۔ جو شخص روزانہ یہ سورت پڑھے، نمبر 1، اس کے دل میں خوف خدا اور اللہ کی عظمت کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ سورت انسان کو غلط کاموں سے روکنے والی بن جاتی ہے۔ نمبر 3، ایمان مضبوط ہوتا ہے اور آیتوں پر غور کرنے سے توحید کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 4، علماء فرماتے ہیں کہ اس سورت کی تلاوت سے رزق میں برکت آتی ہے، کیونکہ یہ سورت انسان کو اللہ پر توکل سکھاتی ہے۔ جو شخص سورہ ملک یاد کر لیتا ہے اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا حافظ شخص جنت میں اپنی آخری آیت کے مطابق درجہ حاصل کرے گا۔ سورہ ملک یاد کرنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ ایک عالم فرماتے تھے، میں نے اپنی زندگی میں ہر مشکل میں سورہ ملک کو اپنے ساتھ پایا ہے۔ جب بھی پریشانی آتی میں سورہ ملک پڑھتا اور اللہ میرے لیے آسانی کر دیتا۔ ایک اور بزرگ نے کہا، میں نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ ہر رات سورہ ملک پڑھ کر سوئیں، اور میں نے دیکھا کہ ان کے اخلاق اور نصیب بدل گئے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سورہ ملک صرف 30 آیات پر مشتمل ہے۔ پڑھنے میں صرف 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے نجات، حفاظت، برکت اور مغفرت عطا فرمائی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اسے روزانہ پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ سونے سے پہلے ہمیشہ پڑھ کر سوئیں۔ یہ سورت دنیا میں نور ہے، قبر میں حفاظت ہے اور قیامت میں نجات ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس اجر میں شامل ہوں۔ اللہ ہمیں قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔